وہاں پر میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو ان کے رشتہ دار نہیں تھے، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، ایک دوسرے سے جانتے نہیں تھے، اور ایسی ایسی جگہوں سے دور دراز سے لوگ صرف ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ 3 ایک گھر سے اٹھی ہیں، پورا علاقہ جو ہے، ہر بندہ، ہر عورت کی آنکھ کو میں نے نم دیکھا ہے وہاں پر۔ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہم پر وقت نہ آئے، یہ اگر آج ہوئے کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ سوات میں ڈوب کر اس دنیا سے جانے والوں کی نماز جنازہ ایک ایک کر کے ادا کی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ کی تلاش جاری ہے، کچھ کو تلاش کر لیا گیا۔ ڈسکا میں اس خاندان، اس پورے علاقے پر کیا گزری، اینی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہیں، خواتین سے ملاقات بھی کی ہے، تو اینی سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ علاقہ تو اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ بالکل، وہاں پر میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو ان کے رشتہ دار نہیں تھے، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، ایک دوسرے سے جانتے نہیں تھے، اور ایسی ایسی جگہوں سے دور دراز سے لوگ صرف ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری ایک خاتون سے بات ہوئی جو کہ کافی دور سے آئی ہوئی تھی، بڑی ضعیف عمر کی وہ خاتون تھی۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ خبر پڑھی تھی، اور یہ خبر پڑھ کر میں صرف ان کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے آئی ہوں، میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ ان والدین کے حوصلے، ان والدین کی ہمت، کے جن کے گھر سے ان کی کل کائنات 4 بیٹیاں اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ سب سے بڑی بیٹی 18 سال کی، اللہ، سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی عمر تقریباً 7 سے 8 سال ہے، سیکنڈ ایئر، 10th، پھر 7th اور 3 کلاس کی بچیاں تھیں، اور ان ماں باپ کے پاس ان 4 بیٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے وہ 3 ایک گھر سے اٹھی ہیں، پورا علاقہ جو ہے، ہر بندہ، ہر عورت کی آنکھ کو میں نے نم دیکھا ہے وہاں پر۔ اور وہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ ٹاسک تھا کہ اس طرح کی جگہ پہ جا کے کوریج کرنا، اس طرح کے لوگوں سے سوال کرنا کہ جن کی پوری دنیا چند سیکنڈ میں لٹ گئی اللہ ہے۔ اللہ اللہ، مطلب پوری کل کائنات ایک باپ کی چلی گئی، چلی گئی۔ وہ تو ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوگا۔ اچھا، وہ استما کا پیشنٹ، محسن نام کا بندہ ہے، وہ استما کا پیشنٹ ہے، اور ناشتہ کیا سب نے ایک جگہ پر بیٹھ کر۔ ناشتہ کرنے کے بعد بچیاں جو ہیں اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے وہ ماموں کے ساتھ، وہ لوگ گئی ہیں وہ جو مٹی کا بنا ہوا تھا وہاں پر۔ جب وہ گئی ہیں، وہ جگہ بالکل ڈرائی تھی، خشک تھی، وہاں سے چل کر گزر کے گئے ہیں کہ ہم لوگ تصویریں وغیرہ لیتے ہیں۔ جو والد ہے ان کا، وہ چائے کا آرڈر دینے گیا ہے، اب ہم لوگوں نے ناشتے کے بعد چائے پینی ہے، اور اپنے والد سے، یعنی کہ ان بچیوں کے دادا ابو سے وہ کال پر بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سوات رک گئے ہیں، ناشتہ وغیرہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچیاں وہاں پر سیلفی وغیرہ لے رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چائے لے کر وہاں تک پہنچتے، پانی آیا، بچیوں کو نکلنے کی مہلت نہیں ملی۔ بچیوں کے ماموں کا کہنا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں گزر جاؤں اور بچیوں کو لے آؤں، بچیوں نے بھی کوشش کی تھی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی سیلابی ریلا آیا، کسی کو دکھائی نہیں دیا، نہیں وقت ملتا۔ آپ کچھ اس سیکنڈز طرح میں کچھ ہو جاتا سیکنڈز ہے۔ ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور اگر واقعی میں وہ قریب ہوتی تو وہ شاید نکل جاتی۔ وہ بچیاں تھیں، معصوم تھیں، نہیں پینک ہو گئی ہوں گی، یقیناً نہیں سمجھ آیا ہوگا یا سمجھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی بچا لے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی نا کہ کوئی نہ کوئی بچا لے گا، لیکن وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر نہیں بچانے کے لیے ہمیں کوئی آ سکا۔ بچیاں وہاں پر کھڑی ہیں، ماں باپ اس سائڈ پر کھڑے ہیں، اللہ اللہ، اور درمیان میں وہ جو پانی کہیں گے ہم اس کو، وہ گزر رہا تھا، اور بچیاں حسرت سے، امید سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہیں۔ اور باپ نے جب اپنی پہلی بچی کو ڈوبتے دیکھا ہے، باپ کو استما ہوا ہے، استمے کا اٹیک ہوا ہے، باپ بے ہوش ہو گیا، چیختے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا ماموں مجھے بتا رہا تھا کہ ہم لوگ چیختے رہے ہیں، ہماری مدد کرو، ہم لوگ چیختے رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، کوئی آ جائے۔ 1 گھنٹے کے بعد ریسکیو والے آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں چیزیں۔ وہ واپس چلے گئے، اور وہ جب واپس گئے ہیں تو اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے لیے غائب، اور جب تک وہ دوبارہ آیا تب تک ہماری دنیا لٹ چکی تھی۔ ان بچیوں کا کمرہ رینوویٹ ہو رہا تھا یہاں پر، ان بچی سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کے فری ہوئی تھی، 2 سے 3 دن کے اندر ان کا پلان بنا ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہم پر وقت نہ آئے، یہ اگر آج ہوئے کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ خوبصورتی دیکھنے، اس طرح کی جگہوں کو ایکسپلور کرنے ہم لوگ بھی جاتے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں نا کہ کرنے کیا گئی تھی، سیلفی جو ہے وہ لے، نہیں بولنا چاہیے۔ آپ ان ماں باپ کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں، جن کی دنیا چلی گئی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں پہلے بھی کہ لوگ ذرا چلے جاتے ہیں کہ ہم درمیان میں کھڑے ہو کے پکچر لیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے التماس یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ خدا را ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہ کریں کہ بالکل یہ سانحہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد یہ تو محسن کے گھر کا تھا، اس کی 4 بیٹیاں جو ہیں اس دنیا سے گئی۔
اس کے بعد ہم محسن کے سسرال کے گھر میں گئے کیونکہ محسن اپنے سسرال کی فیملی کے ساتھ گیا تھا. اب محسن اور اس کی بیوی میں نہیں سمجھتی کہ وہ زندہ ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ خود ختم ہو چکے ہیں. وہ ہم لوگوں کے لیے بظاہر وہ بے جان جسم ہے, اب ان کے اندر زندگی نہیں ہے, ان کے اندر جان نہیں ہے, ان کے سامنے صرف وہ منظر ہے. جب 3 بیٹیاں مل گئی, چوتھی بیٹی کل ان کی ملی ہے, چوتھی بیٹی کی سب سے چھوٹی بیٹی کی تدفین کل ہوئی ہے. اس کے بعد میں ان کے سسرال کے گھر گئی, وہاں پر ان کی خالہ, ان بچیوں کی خالہ یعنی کہ محسن کی سالی, محسن کا سالہ, اس کے 3 بچے, اس کے 4 بچے تھے, چوتھا بچہ جو ہے وہ سعودیہ سے آیا, وہ بچ گیا, 3 بچے اس کے بھی ڈوب گئے. مطلب اس گھر میں سے بھی 5 جنازے اٹھے ہیں. تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے, ہم لوگوں کے لیے, ہم لوگ اس کو سوچتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا, وہ بچیوں کو کیا امید ہوگی ماں باپ پر, اداروں سے, لوگوں سے کہ بچا لیں گے. وہ ایک ایک کر کے, اور جس طرح سے ویڈیوز میں ایک والد ہے وہ اپنے بچے کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا رہا ہے اس امید کے ساتھ میں بچا لوں گا, میرا بچہ بچ جائے گا, یہ جب تک پانی اوپر آ رہا ہے تب تک میرے بچے کو پانی نہیں چھو سکے گا. لیکن نہیں تھا, ایسا کچھ بھی ہوا, اور وہ ایک ایک کر کر اپنی ان کی زندگیاں ختم ہو رہی تھی, امیدیں ٹوٹ رہی تھی, اور سب تباہ ہو گیا. میں تو یقین جانو اینی کہ وہ ایک تصویر صرف دیکھ پائی جس میں سب لوگ ہیں, اس کے بعد فوٹیجز ہیں, لوگوں نے ویڈیوز ڈالی ہیں, میرے میں نہیں ہمت میں دیکھ سکوں. ایک اور بڑی افسوسناک بات سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی سنی ہوگی, کہاں یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے جب ان لوگوں کو تدفین کے مراحل کے لیے بھیجا گیا تو وہ کوئی کچرے کے ڈمپرز میں, ہاں یہ بالکل یہ خبر سوشل تھی, میڈیا پہ ہاں بہت خبر تھی بالکل, ایون کہ یہ پنجاب اسمبلی میں اس چیز کو اٹھایا گیا, اور یہ تو ایک اور بہت بڑے کوہرام کی علامت تھی اگر ایسا کچھ ہو جاتا, کیونکہ وہ لوگ شہید ہیں, ڈوب کے اس دنیا سے جانے والا شہداء میں شامل ہوتا ہے, جل کر مرنے والا شہداء میں شامل ہوتا ہے, وہ لوگ شہید ہیں, اور ہم لوگوں سے بہت بلند درجے ہیں ان کے, ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جب خبر میرے سامنے آئی تو میں نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا, میں نے وہاں پر موجودہ جو نمائندے تھے ان سے رابطہ کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. تو ان کی فیملی میں جو ان کے چچا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہاں پر ایک نئی قیامت آ گئی ہوتی, کہ ہمارے جو اپنے ہیں, ہمارے جو پیارے ہیں, ان کس طرح, ہاں ممکن ہے کہ جب یہ جو تابوت ہے, خالی تابوت, یہ جب اس جگہ تک پہنچے ہیں تو اس طرح سے لے کر گئے ہوں, اور اس کے بعد اس کے اندر جو باڈیز ہیں ان کو رکھا گیا, اور اس کے بعد پنجاب تک آئی ہیں, اور پنجاب تک جو آئی ہیں وہ ایمبولینس میں آئی ہیں, باقاعدہ ایمبولینس میں آئی ہیں. اور جو تابوت وہاں پر میں نے دیکھے ہیں جگہ پر جو وہاں پر پڑے ہوئے تھے, وہ تابوت بھی وہ تھے کہ جن میں آپ کافی دیر تک کو رکھ سکتے ہو, کیونکہ یہ لوگ ظاہر ہے ڈوب کے ان کی جان گئی ہے, تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھ سکتے. تو تابوت اس طرح کے تھے کہ جن میں جیسے ہم لوگ ارد گرد برف رکھ دیتے ہیں, پنکھے چلا دیتے ہیں, زیادہ دیر تک رکھ سکے, رشتہ داروں نے آنا ہوتا ہے, وہ تابوت اس طرح کے تھے کہ ان میں یہ سارا انتظام تھا, اور وہ اس تابوت میں تھے, اور ایمبولینس میں باقاعدہ طور پر آئے ہیں. اور یہ جن لوگوں نے اس طرح کی چیز اٹھائی ہے, یہ بجائے آپ ان کے زخموں کے اوپر مرہم بناؤ یا ان کے غم کو مزید نہ بڑھاؤ, یہ مزید اس کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے. کہ ایک شخص ہے, ایک ماں ہے, اس نے 18 سال اپنی بچی کے اوپر انویسٹ کیا, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھے, انہوں نے اپنے بچوں سے امیدیں لگائیں کہ ہمارے بچیاں بڑی ہو گئی ہیں. آپ جب خود اس چیز سے گزرتے ہو نا, تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ہم پر آئی ہوتی تو ہماری اس ٹائم کیا کیفیت ہوتی, اور ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے دیکھیں تو آپ ختم ہو جاتے ہو. بچے کو تو سوئی چبھے تو نہیں برداشت ہوتا ماں باپ سے, تو یہ بہت بڑا حوصلہ ہے ان ماں باپ کا. اور یہ جو ان کا باپ ہے محسن, وہ جنازے کے ٹائم پر بھی بے ہوش ہوا ہے, اور وہ مسلسل اب تک کسی سے بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے. جس کا گھر ہستہ بستہ خاندان, ہستہ بستہ پورے, مطلب 18 سال کی جس کی بیٹی ہے, اب اللہ تعالیٰ کیا اولاد ان کے گھر میں, 4 بیٹیاں تھی, بیٹا کوئی نہیں تھا, چاروں بیٹیاں دنیا سے چلی گئی, دنیا ختم, جینے کا مقصد ختم, امید ختم. اب وہ کیا زندگی اب جئیں گے, یا کسی کو کیا جواب دیں, یا کسی سے کیا بات کریں. ابھی جو وہاں کی حکومت ہے اس کی طرف سے بڑا کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہم فوری رسپانس کیا تھا, دفاع 144 نافذ تھی, ہم نے وارن بھی کیا تھا. جو عینی شاہدین تھے انہوں نے کیا دیکھا تھا, کیا کوئی انتظام تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے انتظامیہ, جو ہوٹل کی انتظامیہ, یہ جو چارپائیاں لگا کر دے دیتے ہیں, رینٹ دیتے ہیں کہ پانی کا بھی مزہ ہو, دریا کا بھی مزہ لو, اور آپ لوگ, سب سے پہلے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں حیران ہوں, وہاں پر اتنے ہوٹلز ہیں, کسی کے پاس رسی نہیں تھی.
مطلب آپ کے ساتھ دریا بہ رہا ہے, کوئی بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. موسم کی طرف سے اگر پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, آپ دریا کے پاس مت جانے دو کسی کو. اس کے بعد ریسکیو والے آئے ہیں, انہوں نے جواب دے دیا جی ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. وہ ایک بندہ ہے جو کہ وہ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی اس ٹائم پہ جب 3 سے 4 لوگ بچے ہیں. سب ایک ایک کر کے بیٹھ گئے تھے, وہاں پر کوئی انتظام نہیں تھا. وہاں پر انتظام ہوتا تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. وہاں پر اگر موجودہ جو لوگ ہیں, وہاں کی جو انتظامیہ ہے, وہاں پر سیکیورٹی ہوتی, وہاں پر کوئی غوطہ خور ہوتے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو گئی, بچے آئے ہوئے ہیں تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں, سیاح آتے ہیں, انہوں نے گھومنا پھرنا ہے, ان کو ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو اکوموڈیٹ کرو کہ بھائی آپ نے یہاں پر جانا, یہاں پر نہیں جانا. کوئی سائن بورڈ لگے ہوتے, کوئی سیکیورٹی کا کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. اور والدین چیختے رہے ہیں, سسکتے رہے ہیں, بلکتے رہے ہیں کہ بچا لو, کوئی نہیں مدد کو پہنچا. اگر کوئی جاتا بھی تو ظاہر ہے وہ بھی جاتا, جتنا تیز پانی کا بہاؤ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. اگر کچھ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. اینی بہت شکریہ. یہ سانحہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے, اور حکومت کو ابھی بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے. حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ موسمی تبدیلیاں ہر سال تیز ہو رہی ہیں. کوئی انتظامات کر لیں, ہر دفعہ یہ ایکسکیوزز کام نہیں آئیں گے. اللہ نے بھی آپ سے پوچھنا ہے, آپ کو جواب دہ ہونا ہے. اور جو فیملیز جا رہی ہیں نا, ان سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنی جان کی حفاظت خود کریں, ورنہ یہ جو نقصان ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے, اور کوئی مشینری آپ کے پاس نہیں آئے گی, کوئی ریسکیو آپ کے پاس نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا, صرف نقصان ہوگا. بائک آؤٹ ہو جانا چاہیے. مری کا سانحہ ہوا تھا, ہوٹلز مالکان نے کرائے اتنے بڑھائے تھے کہ تمام لوگ جو ہیں گاڑیوں میں جس طرح سے ہیٹر چلا کر وہ لوگ بیٹھے, سنو فال میں بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے بعد 4 دوست, جو کہ ایک دوست جو ہے وہ 2 دن تک بس سوچتا ہی رہا کہ کوئی آئے گا, کوئی مسیحا آئے گا, کوئی نہیں آیا. اس کے بعد ایک گاڑی جس میں میاں بیوی جو ہے وہ جان سے گئے, اور جو بچہ تقریباً 1.5-2 سال کا, وہ ساری رات دریائے کنہار کے کنارے بیٹھ کر یہ سوچتا رہا کہ کوئی آئے گا. اس بچے کو جسموں کے پاس اپنے ماں باپ کے بیٹھا ہوا میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا رہا. تو اس طرح کی جگہوں کا تب تک کے لیے بائک آؤٹ کر دینا چاہیے جب تک آپ کی جان کی حفاظت کی یہ لوگ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. جب تک آپ کو تحفظ نہیں دیتے, اس طرح کی جگہوں کا بائک آؤٹ کر دینا چاہیے. وہ نہیں لیں گے ذمہ داری, اتنے سالوں ہم سانحات ہی دیکھتے ہیں. آپ خود احتیاط کر لیں, یہی ہم پیغام دینا چاہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.